مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سامعین محترم، آج کل جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے انجینئر علی مرزا کی شکل میں، پچھلے دنوں انہوں نے جب طارق مسعود صاحب سے ان کی نہ بن پڑی، بات نہ کر سکے، چیلنج کو قبول نہ کر سکے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی۔ کہا کہ طاہر اشرفی کو کہو کہ مفتی طارق مسعود اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور خود طاہر اشرفی بھی آئے، پی ٹی وی پر بلائے اور مجھ سے مناظرہ کریں۔ تو اس موقع پر مجھے ایک کہاوت یاد آئی جو کہ بڑی مشہور ہے، کیا پدی تو کیا پدی کا شربہ۔ بھائی انجینئر صاحب، آپ اپنی حیثیت اور اپنے حجم کو دیکھیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت بڑی چیز ہیں۔ اس وقت موجودہ زمانے میں تقریباً اہل علم میں مفتی تقی صاحب کا درجہ جو ہے وہ نمبر اول کا آتا ہے علمی دنیا میں۔ عرب ممالک نے ان کے علم کو مانا ہے، عجم نے مانا ہے، بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر سودی بینکاری سے پاک ہونے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو مانگتے ہیں، ان کی خدمات لیتے ہیں۔ سعودی عرب، دیگر مسلم ممالک میں جب مفتی صاحب جاتے ہیں تو شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ بہت سے بینکوں کے ان کے رکن ہیں، شرعی ایڈوائزر ہیں۔ علمی مقام پر مقام یہ ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ طارق مسعود صاحب یا ہم جیسے لوگ تو ان کے بہت شاگردوں کے درجے میں آتے ہیں، اس سے بھی کم۔ تو آپ کا ان کو چیلنج دینا، ان کو بلانا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک کسی علاقے کا، گاؤں کا ایک نمونہ سا چھوٹا سا آدمی تھا، اس نے وقت کے بہت بڑے پہلوان کو چیلنج دیا کہ آئے مجھ سے مقابلہ کریں۔ اب لوگوں نے جب اس کا یہ دعویٰ سنا تو حیران ہو گئے کہ بھائی یہ اس سے کیا مقابلہ کرے گا۔ تو لوگ آئے، سمجھانے لگے کہ بھائی آپ اور ان کا مقابلہ، کہا اب میدان میں پتہ چلے گا کون کیا ہے۔ تو لوگ بھی سمجھے کہ شاید پتہ نہیں ہے اندر سے کوئی بلا ہو، کوئی جن ہو اندر سے۔ جب ساری باتیں ہو گئیں، ان کا چیلنج بڑے پہلوان تک پہنچا اور اس نے قبول بھی کیا اور آ گئے میدان میں، تو اس نے کیا مقابلہ کرنا تھا، اس نے ایک انگلی کے ذریعے اٹھا کے اس کو ادھر سے ادھر پھینک دیا، ہار گیا ظاہر ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا بھائی یہی تو ہم نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم اس سے کیا مقابلہ کرو گا، اپنی حیثیت دیکھو، اپنا حجم دیکھو، اور وقت کے مشہور زمانہ پہلوان سے تم کشتی کرنے چلے ہو۔ تو کہنے لگا بھائی آج تک مجھے جانتا کون تھا، اس کی وجہ سے تو میری پہچان ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ یہ تو کہیں گا نا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں بڑے پہلوان سے ہارا ہے، تو عام کسی پہلوان سے ہارتا تو میری کیا حیثیت ہوتی، مجھے کون پہچانتا۔ اب لوگ یہ تو کہیں گے نا کہ فلاں جو ہے نمونہ وہ فلاں بڑے پہلوان سے ہارا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ انجینئر صاحب آپ اپنا حجم دیکھیں، آپ تو مفتی تقی صاحب کے شاگردوں کے شاگرد کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آپ کی کیا علمیت ہے کہ جو مفتی تقی صاحب سے آپ مقابلہ کریں۔ ہماری درسی کتاب نفحۃ العرب میں ایک مثال ہے، اس میں وہ مثال یہ ہے کہ انفن فی الماء و استن فی السماء۔ ایک آدمی چند کلمے پڑھ کر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور اس طرح کے دعوے کرے تو کہا جاتا ہے کہ انفن فی الماء، ناک تو زمین پر اور اس کا پچھواڑا آسمان پر، سرین آسمان پر۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے، اور یہ مثالیں آپ پر 100% فٹ آتی ہیں، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء۔ دو لفظ پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ اور اس موقع پر میں تمہارے مرزا جہلمی کے فالوورز کو بھی، جو بیچارے اس کی پتہ نہیں کسی بات پر وہ فدا ہو جاتے ہیں اور اس کو عقل میں لیتے ہیں، دماغ میں لیتے ہیں اور اس کے ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے علماء خراب ہوں، ان کی تحقیق خراب ہو، ان کی تحقیق ناقص ہو، صرف اس مرزا جہلمی صاحب کی تحقیق اچھی ہو۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ تحقیق نہیں ہے اس کی۔
بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فالورز بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کا اس نے میدان اپنایا ہے، اور یہ کہتا ہے میں تو فرقوں کو سے لوگوں کو نکالتا ہوں، حالانکہ اس نے اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے۔ یہ فرقہ کیا ہے جو اس نے بنایا ہے؟ بہرحال اس کے فتنے سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔